پیارے بچوں، آج آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کو مختصر انداز میں بیان کر سناؤں گی۔ اگر آپ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں معلومات سننا چاہتے ہیں یا اسلامی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کے پوتے تھے۔ حضرت ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت عبداللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا والدہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ بی بی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش 6 سال کی عمر سے آپ کے چچا اور سرپرست حضرت ابو طالب نے کی۔ اس وقت آپ کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ اس وقت وہ تقریباً 40 سال کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 25 سال کے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور خلوص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کا سبب بنی۔ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطہ عرب میں صادق اور امین کی حیثیت سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایمانداری اور بھروسے کو کاروباری زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں ثابت کر کے دکھایا۔ 610 عیسوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی اور آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت فرما رہے ہیں۔ یہ مقام مکہ سے تقریباً 6 میل دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ علق وحی کی صورت میں نازل فرمائی۔ پہلا لفظ اقرا تھا جس کے معنی ہیں پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار یہ پڑھنے کو کہا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری سورہ مبارکہ میں رواں ہو گئے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں میں واپس آ گئے اور اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ تبلیغ اسلام کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی مشکلات اور جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے قبیلے قریش کے لوگوں اور دوسرے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اللہ کی موجودگی کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اپنے خود ساختہ خداؤں یعنی بتوں کے طرفدار تھے، مگر رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اسلامی تبلیغ پر ثابت قدم رہے اور پھر اسلام فتح کے ذریعے خطہ عرب میں
مکمل طور پر داخل ہو گیا۔ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سچی اور عملی جد و جہد کے ذریعے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی معاونین اور دوستوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نے رسول پاک کی جد و جہد میں ان کی مدد کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہادر چچا زاد اور داماد تھے، جنہوں نے اسلام کی مضبوطی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کی مدت کے دوران قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہ مقدس کتاب آخرت تک مسلمانوں اور انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 632 عیسوی کو ہجرت کے 11ویں سال وصال پایا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر حالات زندگی کے بارے میں سن کر آپ سب خوشی محسوس کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔